حمد و صلات کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 23واں پارہ سورہ صاد حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام سے متعلق آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں ہمیں صحیح سننے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ پیش نظر رہے کہ جو بھی درس و بیان ہیں وہ کسی فرد سے متعلق نہیں ہے، چاہے کوئی بھی حکومت آئے یا جائے، اس سے بحث نہیں ہے، صرف بات قرآن و سنت کی عرض کی جائے گی، کیونکہ آپ کسی اور جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کسی اور سے، آپ کسی اور کو ووٹ ڈال کے آئے ہیں، تو اس سے قطع نظر بطور اسلامی تعلیمات کے یہ کچھ آیات اور احادیث آج کے خطبے میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ جو سیکھیں سنیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اصبر علی ما یقولون، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر فرمائیے ان باتوں پر جو لوگ کہتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کے دین کی طرف بلا رہے ہیں اور لوگ آپ کی بات کو ایکسپٹ نہیں کر رہے، قبول نہیں کر رہے، آپ کے مخالف ہو رہے ہیں۔ دین کی طرف بلانے کا مطلب، دین کہتے ہیں دستور اور قانون کو۔ جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے دین کو قبول کرو گے تو اس کا مطلب اس کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطے اور قانون کو قبول کرو گے، اور اللہ تبارک و تعالی کے اصول، ضابطے اور قوانین انبیاء کے ذریعے قوموں میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ تو پہلا ضابطہ یہ ہے کہ تم رسول کی اتباع کرو تاکہ تم تک اللہ کا حکم پہنچے۔ اب وہ حضور کو ہی قبول نہیں کر رہے تھے تو ارشاد فرمایا، اے حبیب یہ جو کہہ رہے ہیں، اعتراضات کر رہے ہیں، اس پر آپ صبر کیجیے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ہمارے طاقتور بندے داؤد کو یاد کیجیے، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے زمانے کے بہت بڑی ریاست کے سربراہ اور والی تھے۔ پھر ان کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ریاست کے والی بنے، اور اتنی طاقت اللہ نے عطا فرمائی کہ نہ صرف انسان بلکہ جنات پر بھی آپ کی حکومت چلتی تھی، بلکہ جنات نہیں بلکہ ہواؤں پر بھی آپ کی حکومت چلتی تھی۔ اگر آپ فرمائیں ہوا یوں چلے تو آپ کے حکم پہ یوں ہی چلا کرتے تھے، جنات کو کہا یوں کرو تو وہ یوں ہی کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی تھی۔ تو آپ کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کہ اے حبیب صبر کیجیے اور ہمارے اس طاقتور بندے داؤد کا ذکر کیجیے۔ کیسے تھے وہ داؤد علیہ السلام، کتنے پاورفل آدمی تھے؟ فرمایا اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ،
ہم نے ان کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا، تابع بنا دیا، پہاڑ ان کے تابع تھے۔ یسبحن بالعشی والاشراق، اور وہ پہاڑ حضرت داؤد کے ساتھ صبح و شام اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ والطیر محشورۃ، اتنی طاقت تھی کہ پرندے، جب آپ تورات پڑھا کرتے تھے، زبور، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور کی لی، جب زبور پڑھا کرتے تھے، حکم الہی پڑھا کرتے تھے، تو پرندے تک آ کر آپ کی بات کو سنا کرتے تھے، پرندے جمع کر دیے جاتے تھے۔ کل لہو اواب، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف رجوع کرنے والی تھی۔ وشددنا ملکہ، اور ہم نے ان کی بادشاہت کو مضبوط کر دیا تھا، ہم نے کر دیا تھا، اتنے پاورفل آدمی۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، ہم نے انہیں حکمت بھی عطا فرمائی تھی، وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور فیصلہ کرنے کی قوت بھی عطا فرمائی تھی۔ یعنی وہ نہ صرف حاکم تھے، نہ صرف والی تھے، بلکہ وہ جج کے عہدے پر بھی زبردست قسم کے فیصلے کرنے والے تھے۔ پہاڑ ان کے تابع تھے، زبردست حاکم تھے، اور اللہ فرما رہا ہے ہم نے انہیں یہ حکومت عطا فرمائی۔ درمیان میں ایک مسئلے کی وضاحت ہے۔ ایک گائے چوری ہو گئی اور اس کے اوپر بحث ہوئی، اور اس کے بعد آپ کا فیصلہ آیا۔ اس واقعے کو میں چھوڑ رہا ہوں، اس کے بعد آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا، یا داؤد، اے داؤد علیہ السلام، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے تمہیں زمین میں اپنا نائب مقرر کیا ہے۔ فاحکم بین الناس بالحق، لہذا لوگوں کے درمیان حق اور درست فیصلے کرنا۔ ولا تتبع الہوی، خواہشات نفس اس کی اتباع مت کرنا۔ فیضلک عن سبیل اللہ، اگر ایسا ہوا تو یہ اتباع نفس تمہیں اللہ کے راستے سے پھسلا دے گی۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، اور پھر اصول اور ضابطہ بیان فرمایا، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے پھسل جاتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے حکم کو اختیار نہیں کرتے، لہم عذاب شدید، انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اور سبب کیا ہوگا؟ بما نسوا، سبب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا۔ یہ عذاب کب ہوگا؟ یوم الحساب، قیامت کے روز۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو اپنا نائب یا خلیفہ قرار دیا۔ میں نے پہلے عرض کی کہ انسان کے اندر جو حکم ہے، جو آئین اور قانون ہے، وہ اللہ کا ہے، اور اس قانون کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کیا۔ چنانچہ زبور انہوں نے بیان فرمائی، تورات حضرت موسیٰ نے بیان فرمائی، اور قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پچھلی جو امتیں گزری، کتابیں تو نہیں تھیں، لیکن چھوٹے چھوٹے اصول اور ضابطے کی کتابیں، جسے صحیفہ عربی میں کہا جاتا ہے، انگلش میں آپ اس کو بکلیٹ کہہ لیں، اور ہم اردو میں اس کو کتابچہ کہہ لیں۔ یہ پوری کتاب ہے، وہ چھوٹی کتاب یا رسالہ۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، صحف کا لفظ استعمال ہوا ہے، حضرت ابراہیم کو چھوٹے چھوٹے رسالے اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے، چھوٹی کتابیں جس میں اصول اور ضابطے تھے اللہ کے حکم کے۔
انبیاء علیہ السلام بطور نائب یقیناً اپنی ذمہ داری کو 100/100 ادا کر کے گئے. چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام حاضرین کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں حل بلغت، اے حاضرین حجۃ الوداع، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ سارے جو حاضرین تھے انہوں نے کہا جی ہاں. پھر پوچھا کیا میں نے پیغام پہنچا دیا، تم اس کی گواہی دیتے ہو؟ سب نے کہا ہاں. تیسری مرتبہ پھر پوچھا، سب نے پھر گواہی دی. پھر عرض کی یا اللہ تو بھی گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیری اس امت تک پہنچا دیا، تیرے بندوں تک پہنچا دیا. تو انبیاء علیہ السلام نے اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنے عمل سے اللہ کے پیغام کو پہنچایا اور نیابت اور خلافت کا بھرپور حق ادا فرمایا. اس میں کوئی کمی نہیں رہی، کسی پر کوئی ظلم و زیادتی ان کی ذاتوں سے نہیں ہوئی. حتیٰ کہ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صف سیدھی فرما رہے ہیں. ایک صاحب نماز کے صف میں تھوڑے آگے ہوئے تو آپ کے پاس چھڑی تھی، آپ نے اس کے پیٹ پہ تھوڑی سی تیز چبھو کر کہا پیچھے ہو جاؤ. وہ پیچھے ہو گئے. بعد میں کسی موقع پر کہ بھائی میں نے کسی بھی زیادتی تو نہیں کی، اگر وہ چاہے تو مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے، تو وہ صاحب کھڑے ہو گئے حضور فلاں دن آپ نے میرے پیٹ پہ جو لکڑی چبھو دی تھی جس سے مجھے تکلیف ہوئی تھی، میں چاہتا ہوں آپ سے بدلہ لوں. حضور نے اپنے آپ کو پیش فرمایا ٹھیک ہے لے لو. عرض کی حضور جس وقت وہ لکڑی مجھے لگی تھی میرے پیٹ پر کپڑا نہیں تھا، آپ کی چادر آپ کے پیٹ پر موجود ہے، میں چاہتا ہوں آپ وہ بھی ہٹائیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اپنی چادر اپنے پیٹ مبارک سے ہٹا لی. وہ صحابی جا کر حضور کے پیٹ کو بوسہ لے لیتے اور کہتے ہیں حضور میں صرف اس کے لیے یہ کہہ رہا تھا کہ مرنے سے قبل میرا جسم آپ کے جسم سے مس کر جائے، میری بخشش کا کوئی ذریعہ ہو جائے، باقی میں کون ہوں جو آپ سے بدلہ لوں. یہ تو صحابی کا کہنا ہے، لیکن اس طرف سوچئے کہ امام الانبیاء علیہ السلام اپنے آپ کو عدل کے لیے پیش فرما رہے ہیں. یہ قانون الہی ہے کہ کوئی بھی عدل و انصاف سے ماورا نہیں ہے، کوئی بھی اس سے بری و ذمہ نہیں ہے. اور یہ عمل سے کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا. تو جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جو بھی درس ہے آج کا وہ کسی جماعت یا فرد سے تعلق نہیں رکھتی. ہم صرف ایک اسلامی دینی بات کو سننے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا اے داؤد آپ ہمارے نائب ہو. اب انبیاء علیہ السلام بطور نائب آئے، تشریف لے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نیابت صحابہ کرام میں منتقل ہوئی اور پہلے نائب یا خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بنے. اب یہ جو نیابت منتقل ہوئی اور جو آج کے زمانے میں ہمارے بر صغیر پاک و ہند اور یورپ کا جو طور طریقہ ہے اس میں فرق ہے. اس کو آج کے زمانے میں جمہوری نظام کہا جاتا ہے اور اس کو خلافتی یا مشاورتی نظام کہا جاتا ہے. فرق دونوں میں یہ ہے کہ آج کے زمانے کا جس کو جمہوری نظام کہا جاتا ہے، جس میں ہم اپنے فرد ہو کر ایک ووٹ کاسٹ کرنے کی صلاحیت کو استعمال کرتے ہیں، تو اس میں ہماری اپنی پرسنل جو صلاحیت ہے یا کردار ہے یا کریکٹر ہے، اس کا کوئی جو عملی اظہار ہے وہ موجود نہیں ہے. وجہ کہ ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر، ایک پڑھا لکھا عالم مفتی شیخ الحدیث اور ایک وہ شخص جس کو الف بے بھی پڑھنے نہیں آتی، وہ دونوں برابر ہیں.
اپنی تعداد اور کاؤنٹنگ میں. لہذا اس کی رائے 50 سال کے عرصہ اس نے پڑھا لکھا, چیزوں کو سمجھا, تاریخ کو سمجھا, انجینئر ہے, اکنامکس ہے, اور نہ جانے کیا کیا ہے اس کے پاس اتنی صلاحیت ہے. وہ اور ایک وہ فرد جس کو کچھ نہیں معلوم حالات کا, وہ خاتون جس کو باہر گھر کے باہر کا نہیں معلوم, یہ اور وہ دونوں برابر ہیں ادبی اعتبار سے. اسلامی طریقہ انتخاب یہ نہیں, اس میں انتہائی زیرک, سمجھدار اور چیزوں کو سمجھنے والوں کی مشاورت وہ فیصلہ کرے گی کہ کون منتخب ہوگا اور کون اہل ہے کون اہل نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جو اسلامی اور ایک جمہوری, جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں یورپی جو طور طریقہ بر صغیر پاک و ہند میں رائج ہوا, اس میں اور اس میں یہ انتہائی اہم فرق ہے, جس کی وجہ سے کئی مرتبہ نقصان ہوتا ہے, ہو چکا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا کیونکہ نہیں معلوم. دوسری بات, انتخاب شرعی اعتبار سے اس بندے کا لازم ہے جو اہل ہو, ذمہ داری اٹھانے کا اہل ہو. ہمارے یہاں فرد کو نہیں دیکھا جاتا, جماعت کو دیکھا جاتا ہے. لہذا کئی مرتبہ ایسے لوگوں کا انتخاب ہو جاتا ہے جو اس بات کا اہل ہی نہیں. مثلا ایک IT شعبے کا ہیڈ بن گیا, کوئی ایسے انجینئرنگ شعبے کا ہیڈ بن گیا جس میں اس کا کسی قسم کا تجربہ یا علم نہیں ہے. اب اگر یہ مسجد بنانی ہے اور کسی ایسے بندے کو ہم اس کا ٹھیکہ دے دیں جس کو کبھی ایک کمرہ بنانے کا تجربہ نہیں ہوا, تو بتائیے کیا یہ عمارت صحیح طور پہ برقرار رہ سکے گی؟ نہیں. جب ایک عمارت نہیں برقرار رہ سکتی تو اس شعبے کے اندر موجود اس کی ایکسپرٹیز نہ ہونے کی وجہ سے اس ادارے کا, اس معاملے کا کس قدر نقصان ہوگا. یہ جمہوری نظام میں ہے, اسلامی نظام میں نہیں ہے. اسلامی نظام میں ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے جو کہ اس کے اہل ہوں. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل لوگوں کا انتخاب کرتے تھے. یہ ایک فرد کی بات نہیں, آپ کو بولے یار تم عمر فاروق کی بات کر رہے ہو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ادھر چلے جاؤ, میں یہ کہہ رہا ہوں اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ وہ اہل لوگوں کو انتخاب کیا کرتے تھے کہ فلاں فرد جا کر انتظامی ذمہ داری سنبھالے گا اور فلاں فرد جا کر دینی ذمہ داری اٹھائے گا. چنانچہ یمن میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کو انتظامی امور کا سربراہ بنایا, حضرت ابو موسیٰ اشعری. اور ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود کو فرمایا آپ وہاں دینی ذمہ داری کے سربراہ ہوں گے. اب لوگوں کو جو عوام الناس تھی, بسا اوقات ان دونوں بزرگوں کو جو مدینہ شریف سے بھیجا گیا تھا ان کو ان دونوں کا فرق نہیں معلوم تھا, بظاہر دونوں ایک جیسے تھے. تو ایک صاحب نے اپنا دینی مسئلہ انتظامی امور کے سربراہ سے پوچھ لیا, ان کو جتنا معلوم تھا انہوں نے اس کا جواب دے دیا. اب وہ پریشان ہو کہ اب میرا کیا ہوگا. وہ گئے پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس کہ حضور ایسا ایسا مسئلہ ہے, جو گورنر صاحب ہے انہوں نے یہ حکم دیا ہے, یہ مسئلہ بتایا ہے. آپ نے فرمایا انہوں نے غلط بتایا. سرکار کی حدیث یہ ہے, مسئلہ شرعی یہ ہے, ان کو لا علمی میں ایسا ہوا ہے. انہوں نے یہ مسئلہ معلوم کیا اور بتا دیا. یہ دوبارہ ان کے پاس گئے, آپ نے یہ کہا اور فلاں جو دینی ذمہ دار ہے انہوں نے یہ کہا ہے. تو انہوں نے اس موقع پہ کہا کہ جب تک یہ دیندار حبر الامہ ہمارے درمیان موجود ہیں, جو دینی ذمہ دار بنا کر بھیجے گئے ہیں مسئلے مسائل کے, آئندہ کوئی بھی شخص ابو موسیٰ اشعری کے پاس نہ آئے, بلکہ ہمیشہ ان کے پاس جائیں کہ یہ اہل ہیں, آپ میرے پاس نہ آئیں. یہ ایک انتظامی امور ہے جو کہ دینی اور شرعی اعتبار سے انتخاب
جس کو شورائی نظام یا خلافتی نظام کہا جاتا ہے اس کے اندر موجود ہے. اور بہت ساری، مثلا جیسے میں نے ابھی اہل نا اہل کی بات کی کہ وہ ہو سکتا ہے کہ پڑھا لکھا ہو لیکن اس موجودہ یا متعلقہ ادارے کے حوالے سے اس کی کوئی ایکسپرٹی نہیں ہے، ایسا انتخاب کیا جاتا ہے. اسی طرح بسا اوقات پوری حکومت کے سربراہ کو ایسا انتخاب کر لیا جاتا ہے جس کی کوئی کبھی کسی ایک ادارے کو چلانے کی اس کے پاس صلاحیت نہیں تھی. جیسے ہم دیکھتے ہیں آئی ایم ایف سے ایک بندہ اٹھایا اور ملک کا سربراہ لگا دیا. اس کو صرف اکاؤنٹنگ کی ٹریٹمنٹ معلوم ہے کہ کتنے پیسے کہاں سے بنا سکتے ہیں، تو وہ باقی سارے سسٹم کو اسی طرح چلاتا ہے. کوئی آتا ہے تو وہ اسے نہ سننے کی عادت نہیں ہوتی تو وہ بس جو میں کہوں وہ ایکسپٹ کر لیجیے. اور ایک کاشتکاری نظام میں جو لوگوں کو، جیسے زمیندار ہیں، عہدیدار ہیں، تو وہ جو وہاں کے کسان ہیں جنہیں کمی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ کم درجے کے لوگ ہیں، تو وہ جو چاہتا ہے ویسا چلاتا ہے. تو بس اوقات اس طرح ریاست کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، یہ بھی اسلامی نظام نہیں ہے. ایک اور شک جو ہمارے یہاں رکھی گئی ہے کہ جب تک عہدے پر موجود ہو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، جبکہ اسلامی نظام یہ کہتا ہے نہیں، آپ عہدے پر ہوں یا نہ ہو، آپ اس بات کے حق بجانب ہیں، آپ اس بات کے اہل ہیں کہ اگر آپ نے غلط کیا تو آپ سے پوچھا جائے گا. چنانچہ پہلی جو بات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، پہلی انہوں نے تقریر فرمائی، اور اس تقریر کے اندر ایک جملہ بڑا شاندار اسلامی طرز کا بیان فرمایا. ارشاد فرمایا فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، لوگوں اگر میں کوئی اچھا کام کروں گا تو تم سب میرا ساتھ دینا. وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي، اور اگر میں کوئی غلط کر جاؤں تو تم مجھے بالکل سیدھا کر دینا، سیدھا کر دینا. اب ہمارے ہاں یا جمہوری نظام میں ایک اصول یہ ہے کہ جب تک کوئی عہدے پر موجود ہے آپ اس سے پوچھ نہیں سکتے. اب وہ جو چاہے کر کے عین موقع پر وہ نکل گیا، اب اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ موجود ہی نہیں ہے. دوران عہدہ اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ اس بات کے ذمہ دار تھے، آپ نے یہ کام غلط کیوں کیا. یہ ہم کچھ باتیں اسلامی طرز انتخاب کی یا اسلامی طرز کی سماعت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ دو تین باتیں، وقت مکمل ہو گیا ہے. نمبر ایک، جو بھی سربراہ ہو وہ کل بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا ماتحتوں کے حوالے سے. حضور نے فرمایا فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وہ شخص جو لوگوں پر سربراہ ہے وہ ان کا نگہبان بھی ہے، کل قیامت میں ماتحتوں کے بارے میں اس سے پوچھا بھی جائے گا. یہ حدیث طویل ہے، اس میں یہاں تک فرمایا کہ ایک گھر کا سربراہ اس سے اپنے ماتحت گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک خاتون جو گھر کی سربراہ ہے اس سے اس کے ماتحت بچوں وغیرہ کے حوالے سے بھی پوچھا جائے گا. ایک آقا جو خادم کا سربراہ ہے اس سے پوچھا جائے گا تیرے خادم کے بارے میں تو نے کیا کیا. بطور رعایا، بطور فرد عوام الناس ہماری ذمہ داری صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہا جائے، آنکھیں بند نہ کی جائے. جو غلط ہے اسے ایکسپٹ کیا جائے، جو صحیح ہے اس کو بھی دیکھا جائے، جو صحیح ہے اس کو مان لیں، جو غلط ہے اس کو غلط مان کر پھر اس کی اصلاح کی جائے. آخر میں ایک آیت مبارکہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اللہ مالک الملک ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، جسے چاہے سلب کر لے، لیکن جسے بھی ملے وہ اس بات کا احساس رکھے کہ کل بروز محشر اس کی ذمہ داری بہت بڑی ہے. اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں
بہتر صورت ہمارے ملک کے لیے پیدا فرمائے اور ہم سب کو اسلامی قانون کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔